السلام علیکم دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور کربلا۔ انسان کا وجود بہت ساری خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے، اور کچھ انسان دنیا میں ایسے پیدا ہوتے ہیں جو تاریخ کو حیران کر دیتے ہیں۔ تاریخ اپنی حیران آنکھوں کے ساتھ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ مرد میدان اپنی زندگی کا حق ادا کر کے چلا گیا، اور پھر تاریخ اسے زندہ رکھتی ہے۔ اسی طرح کچھ انسان تاریخ میں بدنامی کے نام کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ کربلا نے اسلام کی اصل روح کو دوبارہ زندہ کیا تھا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خلافت راشدہ بنی، جو کہ اپنی دور کی عظیم الشان سلطنت تھی، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے آداب اور معاملات کی وجہ سے وجود میں آئی تھی۔ اسی محمد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے پھر اسلام زندہ ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کیا، ہمیشہ برائی کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا چاہیے، برائی کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، برائی کو بتا دینا چاہیے کہ ایمان زندہ ہے، اور ظالم کے خلاف ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ جہاں پر ایسا محسوس ہو کہ اسلام کی روایات کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کے مخالف میں آ کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ سب چیزیں تعلیم و تربیت سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی تربیت اور تعلیم ہی تھی کہ پہلے حضرت امام حسن نے اسلام میں موجود ایک فساد کو ختم کر کے اسلام اور اسلامی ریاست کو مضبوط کیا، اور پھر اسی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں حضرت امام حسین نے برائی کو بازو سے روکا، جو کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ تعلیم و تربیت مطلب ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ہی وہ واحد چیز ہے جو انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ اسلام کو تو کربلا زندہ کر گیا، اور آج کے دور میں ہر شخص کربلا سے سیکھنے کی ضرورت رکھتا ہے۔ ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم رشوت لیتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم فیوریٹزم اینڈ نیپوٹزم کرتے ہیں، اقربا پروری کرتے ہیں جو کہ کرپشن ہی ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ ہم کربلا کی روح کو بھول چکے تھے، اس کے ماخذ کو، اس کے اوریجن کو بھول چکے تھے۔ ہم نے واقعہ کربلا کو بیچ ڈالا اور آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندہ کیا۔ ہم کمزور واقع ہوئے اور کربلا کو بلا کر فرقہ واریت میں بٹ گئے۔ فرقہ واریت کی مدد سے ہی غیر ملکی ہم کو لڑواتے ہیں، اور میڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم پتہ ہے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں مگر پھر بھی بیوقوف بنتے ہیں۔ اسلام لفظ کی تاریخ میں کربلا اپنے مقام کے ساتھ زندہ رہے گا، مگر اپنی اصلی زندگی میں ہم قربانی دینے کو تیار ہی نہیں۔ اگر ہم کو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نواسوں حضرت امام حسنین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے محبت ہے تو کیوں نہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، رشوت کو چھوڑ دیں، اپنے علم پر غرور کرنا چھوڑ دیں، اپنی ذات کو اللہ کے دین کے مطابق ڈھال دیں۔ مگر یہ مشکل کام ہے، اور ایک منافق قوم کی طرح ہم روئیں گے، سبیلیں لگائیں گے، دکھ منائیں گے، ہم واقعہ کو بیچیں گے، فرقہ واریت پھیلائیں گے، اور پھر اپنی معمول کی زندگی میں آ جائیں گے، جبکہ جب مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے تو فرقہ واریت کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم ایک جسم واحد ہیں، جس کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا بدن تڑپتا ہے، ہم وہ قوم ہیں۔ ہم اس لیے نہیں بنے تھے کہ فرقہ واریت میں بٹ جائیں، ہم جسم واحد تھے اور انشاءاللہ دوبارہ جسم واحد بنیں گے۔ بس صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں واقعہ کا پتہ ہے، اور اب اس سے سیکھ کر اپنی زندگی بدلنے کا وقت ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔